السلام علیکم لسنرز، بہت ہی رومانٹک اور بولڈ ناول آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہی ہوں۔ ناول بے لباس محبت۔ یہ کہانی ایک لڑکی کی زندگی پر ہے اور اس کہانی میں لکھے گئے نام اور کریکٹر کا کوئی حقیقی زندگی سے کوئی تعلق واسطہ نہیں، لہٰذا گزارش ہے کہ اسے کسی کی زندگی کے ساتھ نہ جوڑا جائے اور نہ سوچا جائے۔ ریما ایک درمیانے سے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ ریما کے ابو لاہور کی ایک فیکٹری میں ملازم تھے۔ ڈے نائٹ ڈیوٹی کی وجہ سے وہ اکثر فیکٹری میں رہتے اور ان کا خود کا گھر بھی لاہور میں واقع تھا، لیکن فیکٹری سے کافی دور تھا اور ریما کی ماں ہاؤس وائف تھی۔ ریما ایک 21 سال کی خوبصورت جوان لڑکی تھی، دراز قد، سفید رنگت، گول چہرہ، شوخ بڑی آنکھیں، باریک ہونٹ اور کولوں کو چھوتے ہوئے لمبے سیاہ بال۔ اس کے چہرے پر کوئی نشان نہ تھا سوا ایک چھوٹے سے تل کے جو اس کے ہونٹوں کے قریب تھا اور خوبصورتی میں اضافہ کر رہا تھا۔ اسے اپنی خوبصورتی کا اندازہ تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی سادہ پسند دوسروں سے الگ ہوتی جو اس کو اور حسین بنا دیتا۔ ریما نے خود بیوٹیشن کا کورس کر رکھا تھا اور اپنی کیئر خود کرتی تھی۔ اس کے علاوہ اس نے BA پارٹ سیکنڈ کے پیپر بھی دے کر فری ہوئی تھی۔ اسے پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہ تھی اور اس کا شوق ناولز، سوشل ایپس اور بیوٹیشن تھا۔ اسی وجہ سے بیوٹیشن کا کورس بھی کیا اور گھر میں چھوٹا سا بیوٹی پارلر کا سیٹ اپ بنا دیا۔ اس سے 4 سال بڑا ایک بھائی کاشف دبئی میں ایک ہوٹل مینیجر کی جاب کرتا تھا۔ کاشف کی شادی کو ابھی چند ماہ ہی ہوئے تھے۔ ریما 2 سال چھوٹی ایک بہن تھی، کرن، جو FSC پارٹ فرسٹ کی طالبہ تھی۔ کرن بھی حسن کے لحاظ سے ریما کے مد مقابل تھی، ایسے لگتا جیسے دوسری ریما ہو، لیکن اس کا قد ریما سے تھوڑا چھوٹا تھا۔ کرن زیادہ تر پڑھائی کو وقت دیتی۔ یہ سردیوں کی رات تھی۔ ریما اور کرن کا روم ایک ہی تھا۔ وہ روم کافی بڑا تھا، دونوں کے الگ الگ بیڈ تھے جن میں کچھ فاصلہ تھا۔ ریما جو ہمیشہ کی طرح آج بھی بیٹھی فیس بک دیکھ رہی تھی، اس نے بہت سے گروپ جوائن کر رکھے تھے جس میں کچھ اچھے کچھ برے تھے اور آج اس کا موڈ کچھ عجیب سا تھا، بوریت سے تھی اور ایسے FB سکرول کر رہی تھی اور اس کی نظر ایک رومانٹک تصویر پر رک گئی تھی جس کے ساتھ ایک سیکسی کہانی لکھی ہوئی تھی۔ وہ اس کو پڑھنے لگی اور پہلے بھی ایسی تصویریں دیکھا کرتی تھی، لیکن اس طرح کی تحریر پہلی بار پڑھ رہی تھی۔ وہ کہانی کو پڑھتے پڑھتے خود کو کہانی میں محسوس کرنے لگی۔ اس کی دھڑکن تیز ہونے لگی، اتنا سردی کے ہوتے ہوئے اسے گرمی سی لگ رہی تھی اور ایک ہاتھ سے کمبل کو خود سے اوڑھ کر تھما ہوا تھا۔ جیسے جیسے وہ پڑھتی جا رہی تھی اسے اپنے اندر ایک الگ سی تبدیلی محسوس ہو رہی تھی۔ عجیب سی فیلنگز کا احساس ہوتا جا رہا تھا کہ اچانک اپنے ٹراؤزر کے درمیان سے زور سے پکڑ لیا اور آنکھ بند کر کے بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اپنے ہونٹوں کو دانتوں میں دبائے خود سے کہنے لگی، شٹ 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 شٹ، نہیں 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 نہیں، او پلیز پلیز نہیں۔ اسے ایسے لگا جیسے اس کے جسم سے کچھ بہہ گیا ہو۔ اسے سردی میں پسینہ سا آ گیا تھا۔ وہ دھڑکن کے صحیح ہونے کا انتظار کرنے لگی اور وہ آگے کہانی کو اب پڑھنا نہیں چاہ رہی تھی۔ اس کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے بس مٹھی بیٹھی تھی۔ اب اسے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ یہ کیا ہوا۔ اسی لمحے اس سے دوسرے ہاتھ سے وہ پوسٹ لائک ہو گئی۔ پوسٹ کے لائک کا ساؤنڈ اس نے سن لیا تھا، لیکن اس نے بند آنکھیں ابھی نہ کھولیں۔ کچھ پل بعد اس نے آنکھیں کھولی، پوسٹ کو ان لائک کیا اور جلدی سے واش روم میں چل دی۔ فریش ہو کر آنے کے بعد اس نے موبائل دوبارہ اٹھا لیا۔ اس نے دیکھا کہ میسیجز ٹیکسٹ کا نوٹیفیکیشن آن ہوا ہے اور اس نے میسیجز ریکویسٹ لسٹ کو چیک کیا تو میسیج کسی دانیال کا تھا جس کی وہ پوسٹ تھی۔ ریما نے میسیج دیکھا اور پڑھنے لگی، آپ نے پوسٹ کو لائک کر کے ان لائک کیوں کیا؟ کیا اتنا برا لگا؟ ریما کو میسیج پڑھ کر غصہ آیا اور پھر اس نے رپلائی دیا، نہایت ہی گھٹیا انسان ہو تم، ویسے ہی گھٹیا سوچ، پوسٹ غلطی سے لائک ہوئی اور اب ٹیکسٹ نہ آئے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ لکھتا ریما نے میسیجز بھی سے بلاک کر دیا۔
ریما نے آئی ڈی اپنے نام سے بنا رکھی تھی. وہ کبھی اپنے چہرے کی تصویر تو نہیں لگاتی, بس کبھی کبھار اپنا سائڈ پوز, لمبے بالوں کی تصاویر لگا لیتی, لیکن وہ میسیجز پر صرف جاننے والوں سے بات کرتی تھی اور یہ آج محض اتفاق تھا کہ اسے کسی انجان کو جواب دیا اور نہ ہمیشہ اگنور کرتی. ریما نے موبائل کو ایک طرف رکھ کر لیٹ کی اور کمبل خود پر اوڑھ لیا. وہ آنکھیں بند کیے کہانی کے بارے میں سوچنے لگی. دانیال 26 سال کا لڑکا تھا جو فیصل آباد کے ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا. اس کے ابو گاڑیوں اور پراپرٹی کا کام کرتے تھے. دانیال فیس بک بھی یوز کرتا تھا. دانیال ماں باپ کا اکلوتا تھا. دیکھنے میں سمارٹ سا تھا, چہرے پر ہلکی سی شیو, کالی نشیلی آنکھیں, ایک ڈمپل جو اس کے چہرے سے میں کشش بنا دیتا اور اس کی گنمی رنگت خود لڑکیوں کی کمزوری بن جاتی. اس کے علاوہ اس کے اندر لڑکیوں کو پھنسانے کی ایک مہارت تھی, خود بھی اس نے ماسٹر سائیکالوجی میں کیا تھا. وہ اکثر ان لڑکیوں کو ان کی سائیکی سے جج کرتا اور ان کی پروفائل دیکھتا, کسی کو اپنی امیرت دکھاتا اور کسی کو اپنی رومانٹک لائف سنا کر فیلنگز جگاتا, تو کبھی کسی کی دکھ بھاری لائف سن کر اس کا سہارا بنتا. لیکن حقیقت میں اس کا ایک ہی ٹارگٹ ہوتا کہ لڑکی کے ساتھ سیکس کرنا اور ان کی ویڈیوز اور برہنہ تصاویر بنانا ہوتا. دانیال سوشل میڈیا یا حقیقی زندگی سے صرف خوبصورت لڑکیوں سے ہی دوستی کرنے کا شوق رکھتا تھا. وہ سوشل میڈیا پر بھی ایک بار تصویر لیتے تک اپنی چھوٹی جھوٹی باتوں کا جال بچھاتا اور لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنساتا رہتا, جھوٹا اعتبار بناتا اور لڑکی کے فیس کی تصویر لینے کے بعد دیکھتا کہ آگے بات کرے یا نہ کرے. اسے اس کی بات کی فکر نہ ہوتی کہ لڑکی کہاں کی ہے. وہ بس ڈیٹ پلان کرتا اور اپنی گاڑی لے کر پہنچ جاتا. وہ ہر لڑکی سے ایک یا دو بار ڈیٹ کرتا اور بس چھوڑ دیتا. آج بھی وہ اپنی مختلف پوسٹ پر آنے والی لڑکیوں کو ٹیکسٹ اور ان کی ڈی پی دیکھ رہا تھا. اچانک اس کی سیکسی سٹوری پر کسی ریما نامی لڑکی کا نوٹیفیکیشن آیا اور اس نے فوراً اپنی پوسٹ میں جا کر اس کی پروفائل کو کھولا اور چیک کرنے لگا کہ کچھ وقت پر فائل کو دیکھنے کے بعد اس نے سٹوری کے کمنٹس دیکھے کہ گویا کوئی اس لڑکی نے کمنٹ بھی کیا ہے یا نہیں, لیکن کچھ نہ تھا. وہ پھر پوسٹ کے آپشن میں گیا کہ اسے میسج یا فرینڈ ریکویسٹ کر سکے, لیکن اسے یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ اب اس کا نام لائکس میں نہیں آ رہا. دانیال مسکرا دیا اور خود پر سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ اب لڑکی تو گئی. اس نے ریما کو پھنسانے کی فل تیاری کر رکھی تھی. بولنے لگا, ہاں تو مس ریما ان لائک بھی کر گئی. او واو, اتنا جلدی. اس نے ریما کو اس گروپ کے ممبرز میں سرچ کیا اور بہت جلد اس کو آئی ڈی مل گئی اور اس نے میسج کر دیا اور موبائل کو سامنے رکھ دیا اور خود صوفے پر آ کر ایک سگریٹ سلگا کر ٹی وی دیکھنے لگا کہ اچانک نوٹیفیکیشن آیا. دانیال کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ریما نے میسج کا رپلائی دے دیا ہے. وہ سگریٹ کو ہونٹوں سے لگائے اٹھا اور موبائل کو ان لاک کر کے میسج دیکھنے لگا. اس سے پہلے کہ وہ ریما کے میسج کا جواب دیتا اس کو بلاک کر گئی تھی. دانیال ایک دم بھڑکا, فک یار, شٹ. ریما اسے صرف میسیجز سے بلاک کیا تھا اور اس کا موڈ تھوڑا سا خراب ہو گیا. ایک ہی لڑکی نے سیکسی پوسٹ پڑھی اور بلاک کیا, کیا فائدہ ایسی پوسٹ کا یار. وہ خود سے بڑبڑایا اور اس نے اپنی اس پوسٹ کو ڈیلیٹ کیا. کیا میرے علاوہ اور لڑکیاں بھی ایسی پوسٹ پڑھتی ہیں؟ ریما لیٹے لیٹے خود سے پوچھنے لگی. اسے نیند نہیں آ رہی تھی اور پھر سے اٹھی اور پوسٹ کو اس گروپ میں تلاش کرنے لگی, لیکن پوسٹ مل نہیں رہی تھی. ریما نے دانیال کے نام سے گروپ میں پوسٹ دیکھی پر اسے وہ پوسٹ نہ ملی. بغیرت نے لگتا ہے پوسٹ ڈیلیٹ کر دی, لیکن کیوں, وہ سوچنے لگی. پھر اس نے میسیجز اوپن کیے اور دانیال کو ان بلاک کیا اور میسج لکھنے لگی, ویئر از یور پوسٹ. دانیال جو ابھی تک سکرولنگ کر رہا تھا میسیجز کے نوٹیفیکیشن سے میسیجز اوپن کرنے لگا. ریما کے ٹیکسٹ کو دیکھ کر دوبارہ ایک امید جاگی. شیطانی مسکراہٹ سے مسکرایا اور کچھ پل کے بعد رپلائی دینے لگا, بہت خوبصورت بال ہیں آپ کے. ریما
یہ میرا سوال نہیں تھا۔ دانیال غصے کی بھی تیز ہو ویسے حسن والوں کو اچھا لگتا ہے۔ وہ کچھ دیر رکا اور پھر لکھنے لگا۔ بلاگ تو تم نے مجھے پھر سے کر دینا ہے، سوچا تمہاری تعریف کر دوں تاکہ افسوس نہ رہے۔ ایک پیاری سی لڑکی سے بات کی اور بلاگ ہونے سے پہلے ہی تعریف بھی نہ کر سکا۔ ریما اور دانیال کے انداز بیان سے مسکرائی اور لیٹے لیٹے دوبارہ لکھنے لگی۔ لگتا ہے لڑکیوں سے بلاگ ہونے کا کافی تجربہ ہے جناب کو۔ وہ رکی اور پھر سے لکھنے لگی۔ خبریں دانیال، میں اس پوسٹ کو اسی وقت ختم کر چکا تھا جب تمہارا غصے سے بھرا جواب پڑا، لیکن اس سے پہلے کچھ کہتا تم نے بلاگ کر دیا۔ دانیال باتوں سے باتیں بنانے لگا اور ریما نے باتیں کرنے لگی، اور اس کا کوئی ارادہ کوئی دوستی کا نہ تھا، لیکن باتیں کرتے سنتے دانیال اسے ایک اچھا لڑکا لگنے لگا جو اپنے بارے میں سب کچھ بتا رہا تھا، جبکہ حقیقت میں ریما کو بتانے والی اکثر باتیں بس ایک جھوٹ پر مبنی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ ریما کو سیٹ کرنے کے لیے اس کا اعتبار ہونا ضروری ہے، چاہے وہ جھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ ریما اکثر لیٹ تک جاگتی رہتی، کسی انجان لڑکے کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے فجر ہو جائے گی، اسے اندازہ بھی نہ تھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے ساری رات اس سے بات کی۔ ریما کی زندگی میں یہ پہلی بار تھا کسی انجان سے دوستی ہونا۔ اس وجہ سے بھی ریما نے دانیال کو بس روزمرہ کی باتیں بتائیں اور کچھ اپنے اسکول کالجز کی باتیں شیئر کر دیتی۔ ویسے بھی وہ اپنی پرسنل باتیں کسی انجان کو بتانا تو دور، اپنے دوستوں کو بھی کم بتاتی تھی، لیکن اسے دانیال کی باتیں اچھی لگتی۔ کچھ دن تک چیٹ کرنے کے بعد دانیال نے کال پر بات کرنے کا اظہار کیا۔ پہلے تو ریما ایک دو دن تک انکار کرتی رہی، لیکن دانیال نے یہ کہہ کر اپنی بات منوا لی، تم ایک بار وائس میسج ہی کر دو۔ وہ ریما کی ہچکچاہٹ دور کرنا چاہ رہا تھا۔ آخرکار ریما نے وائس میسج سینڈ کر دیا۔ دانیال نے جب آواز سنی تو وہ تعریف کے بنا نہ رہ سکا۔ ریما کی خوبصورتی کی تعریف تو بہت ہوئی تھی، لیکن آواز بھی جادو رکھتی ہے، یہ پہلی بار سنا، اور خود دانیال کی آواز کافی جاندار تھی، اوپر سے اس کا انداز ریما کو پسند آ گیا۔ اسی وجہ سے وائس میسج اور پھر کال کا ایک سلسلہ شروع ہوتا چلا گیا۔ ریما اور کرن کیونکہ ایک ہی روم میں ہوتے تھے، اس لیے وہ کرن سے کچھ نہ چھپاتی۔ دانیال کا بھی اسے پتا تھا، لیکن چھوٹی ہونے کی وجہ سے کرن اسے منع نہ کرتی۔ دانیال اب اسے اپنے اگلے ٹارگٹ کی طرف تھا جو کال پر رومانس کرنا تھا، لیکن جب بھی کال پر رومانٹک بات کرتا ریما اسے منع کرتی، کبھی کبھی کال کٹ کر دیتی۔ دانیال اس کی اس عادت سے کبھی چڑ بھی جاتا، لیکن وہ جانتا تھا کہ کچھ ٹائم لگے گا، اور لڑکیاں بھی ایسی ہوتی ہیں، خاص کر ایسی لڑکیاں جو پہلی مرتبہ ایسے وقت سے گزر رہی ہوں، اور یہ سوچ کر وہ اپنے ارادے اور مضبوط کر لیتا۔ تقریباً 2 ہفتے سے زیادہ دن ہو چکے تھے، لیکن ابھی تک نہ وہ کال رومانس سے کامیاب ہوا اور نہ ہی چہرے کی تصویر دیکھ سکا۔ دانیال کا اس طرح وقت دینا ریما کو اچھا لگنے لگا، اور وہ اور بھی وقت دینے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ دانیال کو اس کی گندی باتوں سے منع کر دیتی ہے، لیکن اسے اب بھی یقین ہونے لگا کہ دانیال اس انکار سے اس سے ناراض نہیں ہوتا۔ آج رات دانیال ایک پلان کے ساتھ اپنی ایک ڈیٹ کا بتانے لگا جو ایک من گھڑت کہانی تھی۔ آج وہ کچھ بھی کر کے ریما کے اندر کے جذبات کو باہر کی فیلنگز کو ابھارنا چاہتا تھا۔ وہ کال پر اپنی ڈیٹ کا بتانے لگا کہ وہ کیسے ایک لڑکی سے ملا اور اسے اپنے فلائٹ پر لے آیا، پھر کسنگ اور رومانس کا بتانے لگا۔ اس نے محسوس کیا کہ آج ریما خاموش ہے اور غور سے سن رہی ہے۔ ادھر ریما دانیال کی باتوں میں مدہوش ہو رہی تھی اور اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ وہ دانیال کی رومانٹک آواز، اس کی کہانی سن کر عجیب سا محسوس کر رہی تھی۔ وہ کانوں میں ہینڈ فری لگائے بس باتیں سن رہی تھی اور خود کو اس لڑکی کی جگہ محسوس کرنے لگی۔ اسے دانیال کی باتیں اچھی لگنے لگیں اور اسے ایسے لگا جیسے وہ خود اس کے روم میں اس لڑکی کی جگہ پر ہے اور دانیال اس کے بہت قریب ہے۔ وہ جیسا کہہ رہا تھا ریما خود کے جسم کے ساتھ ہوتا محسوس کرنے لگی۔ وہ بند آنکھیں کیے اپنے ہاتھوں کو اپنی شرٹ پر پھیرنے لگی۔ دانیال جب اس کی پھیلتی سانسوں کی آواز سنی تو رومانس سے آگے سیکس کی طرف بڑھنے لگا اور آہستہ سے سرگوشی کرتا ہوا کہانی میں لڑکی کی جگہ جان بوجھ کر ریما کا نام
نام لے دیا کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ اب تیر نشانے پر ہے، اور ایسا ہی ہوا جیسے دانیال نے سرگوشی سے کہا، ریما میں تمہیں اپنے بہت قریب محسوس کر رہا ہوں، تمہارے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے جکڑ رہا ہوں، تمہارے جسم کو آہستہ آہستہ بے لباس کر کے تمہارے اوپر۔ خود کا نام سن کر ریما دانیال کی مدہوش آواز سے پاگل سی ہو گئی تھی۔ وہ واقعی میں ایسا محسوس کرنے لگی جسے دانیال اس کے ساتھ ہے، جیسے دانیال نے کہا وہ اس کے اندر سما رہا ہے۔ وہ دانیال کو روکنے لگی لیکن اس کے انکار میں وہ انکار کا لہجہ نہ تھا، وہ خود رکنا نہیں چاہتی تھی اور اس کے سمندر میں ڈوب طوفان برپا ہو چکا تھا۔ لہریں بار بار اس کے ساحل سے ٹکرا رہی تھی، آخرکار ندی کی طرح بہہ نکلی۔ وہ فوراً سے بولی، جان جان پلیز بس کرو، اب مجھے جانے دو۔ لیکن دانیال یہی موقع چاہتا تھا، وہ اسے مست کرتا اور بارہا مدہوش کرتا رہا یہاں تک کہ ریما تھک گئی۔ ریما کی آواز نڈال سی تھی اور اس کا جسم سن سا تھا، اب وہ بھی دانیال کو اپنے ساتھ محسوس کر رہی تھی۔ اسے دانیال آج اس زمین پر سب سے زیادہ چاہنے والا انسان لگ رہا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سب اس کے خیال میں ہے۔ دانیال جانتا تھا کہ آج اس نے ریما کو اپنی آواز کے جادو سے سکون دیا ہے۔ وہ اسی پل کا فائدہ اٹھا کر ریما کو ایک کس کرتے ہوئے بولا، ریما آئی لو یو۔ ریما مسکرائی جیسے وہ اس انتظار میں تھی۔ وہ جان کر بولی، اچھا کیسے؟ ریما کی آواز اب بھی نڈھال سی تھی۔ دانیال آج تم نے مجھے اپنا سب کچھ دے دیا، میرا اتنا بھی حق نہیں بنتا کہ تمہیں پیار کر سکوں۔ دانیال اسے اپنی باتوں میں ورگلا رہا تھا۔ ریما ایک خاموشی کے بعد، لیکن اگر میں کہوں کہ میں کسی اور کو چاہتی ہوں تو دانیال، تو میں کہوں گا کہ اس کو تمہاری قدر نہیں، ورنہ تمہارا اتنا قریب آ گیا اور اس کو معلوم نہیں چلا۔ کیا واقعی تمہاری لائف میں کوئی اور ہے؟ اس نے جواب کے بعد سوال کر دیا۔ ریما کچھ دیر کے بعد بولی، پھر پتہ نہیں، خیر یہ بتاؤ تم نے مجھے دیکھا بھی نہیں، اور پھر یہ پیار وغیرہ سب کیوں؟